السلام علیکم ناظرین، اسلامک ڈسکوری اسٹوڈیو میں خوش آمدید۔ ناظرین، واقعہ کربلا کے بعد تمام شہدان کربلا کے سر اقدس کو نیزوں پر بلند کیا گیا اور خاندان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہزادیوں کو اسیر بنا کر دمشق لے جایا گیا۔ وہ سید زادیاں جنہوں نے حکم الہی کے تحت تمام زندگی میں پردے کا اہتمام کیا، آج یزیدیوں نے ان کو بغیر چادر کے کئی بازاروں سے گزار کر دربار یزید تک پہنچایا۔ اب جب یہ قافلہ دربار یزید پہنچا اور حضرت امام حسین علیہ السلام کا سر اقدس ایک تشت میں لایا گیا تو اس نے آپ علیہ السلام کے ہونٹوں پر چھری مارنا شروع کر دی۔ یہ دیکھ کر سیدہ زینب علیہ السلام فرمانے لگیں، اے حسین، اے مکہ و منا کے بیٹے، اے فاطمہ الزہرا سیدۃ النساء العالمین کے بیٹے، اے محمد مصطفیٰ کی بیٹی کے بیٹے۔ یہ سننا ہی تھا کہ دربار میں خاموشی چھا گئی اور یزید جو کہ سر اقدس کی بے حرمتی کرتے ہوئے کفریہ اشعار پڑھ رہا تھا، اس طرح خاموش ہوا کہ گویا اسے سانپ سونگھ گیا ہو۔ ناظرین، اب سیدہ زینب بنت علی علیہ السلام نے اس قدر فصیح و بلیغ خطاب کیا کہ دربار یزید میں موجود غیر ملکی شخصیات اور کئی شامی عہدیداران پر ہیبت طاری ہو گئی۔ سیدہ زینب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ سب تعریفیں اس خدا کے لیے ہیں جو کائنات کا پروردگار ہے، اور خدا کی رحمتیں نازل ہوں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کے پاکیزہ اہل بیت پر، اور بالآخر ان لوگوں کا انجام برا ہے جنہوں نے اپنے دامن حیات کو برائیوں کی سیاہی سے داغدار کر کے اپنی خدا کی آیات کا انکار کیا اور ان کا مذاق اڑایا۔ اے یزید، کیا تو سمجھتا ہے کہ تو نے ہم پر زمین کے گوشے اور آسمان کے کنارے تنگ کر دیے ہیں اور آل رسول کو رسیوں اور زنجیروں میں جکڑ کر در بدر پھرانے سے تو خدا کی بارگاہ میں سرفراز ہوا ہے اور ہم رسوا ہو گئے ہیں؟ کیا تیرے خیال میں ہم مظلوم ہو کر ذلیل ہو گئے ہیں اور تو ظالم بن کر سربلند ہوا ہے؟ کیا تو سمجھتا ہے کہ ہم پر ظلم کر کے خدا کی بارگاہ میں تجھے شان و مقام حاصل ہو گیا ہے؟ آج تو اپنی ظاہری فتح کی خوشی میں سرمست ہے، مسرت و شادمانی سے سرشار ہو کر اپنے غالب ہونے پر اترا رہا ہے اور ہمارے حق کے خلافت کو ٹھکرا کر خوشی و سرور کا جشن منا رہا ہے۔ اپنی غلط سوچ پر مغرور نہ ہو اور ہوش کی سانس لے۔ کیا تو نے خدا کا یہ فرمان بھلا دیا ہے کہ حق کا انکار کرنے والے یہ خیال نہ کریں کہ ہم نے انہیں جو مہلت دی ہے وہ ان کے لیے بہتر ہے، بلکہ ہم نے انہیں اس لیے ڈھیل دے رکھی ہے کہ جب جی بھر کر اپنے گناہوں میں اضافہ کر لیں تو ان کے لیے خوفناک عذاب معین کیا جا چکا ہے۔ ناظرین، سیدہ زینب علیہ السلام نے مزید فرمایا، اے یزید، کیا تجھے شرم نہیں آتی کہ تو نے اتنے بڑے جرم کا ارتکاب کیا اور اتنے بڑے گناہ کو انجام دینے کے باوجود فخر کرتا ہوا یہ کہہ رہا ہے کہ اگر آج میرے اجداد موجود ہوتے تو ان کے دل باغ باغ ہوتے اور مجھے دعائیں دیتے ہوئے کہتے کہ اے یزید، تیرے ہاتھ شل نہ ہو؟ اے یزید، کیا تجھے حیا نہیں آتی کہ تو جوانان جنت کے سردار کے دندان مبارک پر چھڑی مار رہا ہے اور ان کی بے ادبی کر رہا ہے؟ اے یزید، تو کیوں خوش نہ ہو اور فخر و مباحات کے قصے نہ پڑھے، کیونکہ تو نے اپنے ظلم کے ذریعے فرزند رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور عبد المطلب کے خاندانی ستاروں کا خون بہا کر ہمارے دلوں کے زخموں کو گہرا کر دیا۔ تو نے اولاد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خون میں اپنے ہاتھ رنگین کیے ہیں۔ تو نے عبد المطلب کے خاندان کے ان نوجوانوں کو تہ تیغ کیا کہ جن کی عظمت و کردار کے درخشندہ ستارے زمین کے گوشے گوشے کو منور کیے ہوئے ہیں۔ آج تو آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر کے اپنے اسلاف کو پکار کر انہیں اپنی فتح کے گیت سنانے میں مصروف ہے۔ تو سمجھتا ہے کہ وہ تیری آواز سن رہے ہیں؟ عنقریب تو بھی اپنے اسلاف کے ساتھ جا ملے گا اور اس وقت اپنے کردار پر پشیمان ہو کر یہ آرزو کرے گا کہ کاش میرے ہاتھ شل ہو جاتے اور کاش میری زبان بولنے سے عاجز ہوتی اور میں نے جو کچھ کیا میں اس سے باز رہتا۔ اس کے بعد حضرت زینب علیہ السلام نے آسمان کی طرف منہ کر کے بارگاہ الہی میں عرض کیا کہ اے ہمارے پروردگار، تو ہمارا حق ان ظالموں سے ہمیں دلا دے اور تو ہمارے حق کا بدلہ ان سے لے۔ اے پروردگار، تو ہی ان ستمگروں سے ہمارا انتقام لے، اور اے خدا، تو ہی اپنا عذاب ان پر نازل فرما جس نے ہمارے عزیزوں کو خون میں نہلایا
اور ہمارے مددگاروں کو تہہ تیغ کیا۔ اے یزید، تو نے جو ظلم کیا ہے یہ اپنے ساتھ ظلم کیا ہے۔ تو نے کسی کی نہیں بلکہ اپنی ہی کھال چاک کی ہے، اور تو نے کسی کا نہیں بلکہ اپنا ہی گوشت کاٹا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک مجرم کی صورت میں لایا جائے گا، اور تجھ سے تیرے اس گناہوں نے جرم کی باز پرس ہوگی۔ تو نے اولاد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ناحق خون بہایا اور رسول زادیوں کو در بدر پھرایا، نیز رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جگر پاروں کے ساتھ ظلم کیا۔ ان قریب وہ لوگ بھی اپنے انجام کو پہنچ جائیں گے جنہوں نے تیرے لیے ظلم کی بنیادیں مضبوط کی۔ اس کے بعد سیدہ زینب علیہ السلام نے فرمایا کہ اے یزید، تو جتنا چاہے مکر و فریب کر لے اور بھرپور کوشش کر کے دیکھ لے، مگر تجھے معلوم ہونا چاہیے کہ تو نہ تو ہماری یاد لوگوں کے دلوں سے مٹا سکتا ہے اور نہ ہی وحی الہی کے پاکیزہ آثار محو کر سکتا ہے۔ تو نے جس گھناؤنے جرم کا ارتکاب کیا ہے اس کا بدنما داغ اپنے دامن سے نہیں دھو پائے گا۔ تیرا نظریہ نہایت کمزور اور گھٹیا ہے۔ تیری حکومت میں گنتی کے چند دن باقی ہیں۔ تیرے سب ساتھی تیرا ساتھ چھوڑ جائیں گے اور تیرے پاس اس دن حسرت و پشیمانی کے سوا کچھ بھی نہیں بچے گا۔ ہم بارگاہ خداوندی میں دعا کرتے ہیں کہ وہ ہماری شہادتوں کو قبول و منظور فرمائے اور باقی سب افراد کو اپنی عنایتوں سے نوازے۔ بے شک خدا ہی رحم و رحمت کرنے والا اور حقیقی معنوں میں مہربان ہے۔ خدا کی عنایتوں کے سوا ہمیں کچھ مطلوب نہیں، اور ہمیں صرف اور صرف اس کی ذات پر بھروسہ ہے، اس لیے کہ اس سے بہتر کوئی سہارا نہیں۔ ناظرین، یہ خطبہ تاریخ اسلام کا بہت ہی فصیح اور طاقتور خطبہ تھا۔ اس خطبے کی آواز تو سیدہ زینب علیہ السلام کی، مگر لب و لہجہ مولا علی شیر خدا کا تھا، جس سے دربار یزید کی دیواریں بھی کانپ اٹھی۔ تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔